السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ کا ایم کے اسلامک روشنی کے اس بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو میں، بہت ہی اہم ویڈیو میں۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا استعمال آپ جہاں پر بھی جاتے ہوں گے وہاں پہ کرتے ہوں گے قرآن شریف پڑھتے ہوئے۔ یہ دیکھیے تختی نمبر 17 ہے، آیت کرنے کا قاعدہ۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے وقف، اور وقف کا مطلب آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو وقف اور آیت کرنے کا مطلب ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا، ہے نا، ٹھہرنا، رکنا، یہ سب مطلب ہوا۔ جیسے ہم چل رہے ہیں ایک بیگ رک گئے، گاڑی چلا رہے ہیں ایک بیگ بریک مار دیے، رک گئی گاڑی۔ تو یہ آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا وقف کا مطلب اور آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، رکنا۔ ایک بیگ جا رہے ہیں کسی کو آواز دے دیے رک جاؤ تو رک جاتا ہے، یہ مطلب رکنے کا، ٹھہرنے کا، ہے نا۔ تو اس کا قاعدہ ہے یہ۔ کیسے ہم پڑھ رہے ہیں، اب مان لیجیے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، کیسے رکیں گے، کہاں پہ رکیں گے، کس طریقے سے رکیں گے، کیوں نہیں رکیں گے، کہاں پہ، یہ سب آتا ہے اور کیسے کرتے ہیں اس کو جو ہے آج ہم پورے قرآن کے بارے میں جان لیں گے کہ کہاں پہ کیسے رکنا ہے، نہیں رکنا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ یہ جو ہم سمجھانے جا رہے ہیں اس کی ویڈیو کا لنک جو ہے آپ کو آئی بٹن پہ مل جائے گا۔ آپ نے اگر اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے بورڈ پہ بہت اچھی طریقے سے سمجھایا ہے، بہت اچھا اگزامپل دے کر کے۔ اگر آپ اس کو نہیں دیکھے ہیں تو آئی بٹن پہ دیکھیے، کلک کر کے وہاں پہ آپ کو یہ سمجھنے کے لیے مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس کو دیکھیے گا تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ تو دیکھیے ہم پڑھتے ہیں آگے، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے گول نشان ہے، یہاں پہ آپ کو مل جائے گا، یہاں پہ مل جائے گا، پورے قرآن میں آپ کو گول نشان ملے گا۔ تو اس طریقے کا جو گول نشان ہوگا اس کو ہم آیت کہتے ہیں، یعنی وقف کرنے کا جگہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ لکھا ہوا ہے آگے نمبر 1 پہ زبر زیر پیش، سمجھیے گا، زبر کی بات ہو رہی ہے، زیر کی بات ہو رہی ہے اور پیش کی بات ہو رہی ہے۔ آگے ہے 2 زیر اور 2 پیش پر آیت کرنا ہو، یعنی وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دے، اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں۔ دیکھیے سمجھیے، یہاں پہ زبر زیر پیش، 2 زیر اور 2 پیش کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں صرف ایک چیز چھوٹ گیا ہے، 2 زبر بچ گیا ہے۔ اس میں کیا بچ گیا ہے، صرف 2 زبر بچ گیا ہے۔ ہاں سمجھ لیجئے گا، 2 زبر بچ گیا ہے، تو اس کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی ہے۔ ہاں، زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش پر رکنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کے سانس توڑیں گے۔ ابھی ہم آپ کو پڑھ کے بتائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آگے لکھا ہوا یہاں پہ یہ جو ایک چھوٹ گیا تھا، یہاں پہ 2 زبر، اس کے بارے میں چھوٹ نہیں گیا بلکہ اس کو چھوڑ دیا گیا تھا جان بوجھ کر کے۔ اب ہم سمجھیں گے، 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ہے جیسے احدن ہے، دیکھیے دال کے اوپر 2 زبر ہے، یہاں پہ لکھا نا 2 زبر پر وقف کرنا ہو، رکنا ہو تو 2 زبر پر رکنا ہو تو وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ احدن سے احدا لکھا ہوا ہے، تو دال کے اوپر زبر ہے ایک اور بعد میں کیا الف، تو ایک زبر ہے اور اس کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، یہی بات بولا گیا ہے۔ آپ بورڈ پہ سمجھ لیجئے گا اس کو اچھی طریقے سے، ہم بتا رہے ہیں آپ کو بار بار، اس میں اچھے سے بتائے ہوئے ہیں، اور اس لیے کہ لکھ کر کے بتانے میں زیادہ اچھا سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو اس میں اور اب ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ دنیا کی چیز دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن قرآن شریف کے لیے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا اور دینا پڑے گا، دلچسپی لینی پڑے گی اس سے۔ دیکھیے نمبر 3 پہ یہاں لکھا ہوا ہے گول تا پر آیت کرنا ہو تو، یعنی وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ یعنی ہا بن جاتی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جاریتن، تا 2 پیش تن ہے، یہ گولتا ہے نا۔ اگر آپ کو گولتا پہ کہیں پہ بھی رکنا ہوگا تو یہ آخری میں جب ہم رکیں گے نا تو یہ ہا بن جائے گی، جزم دے دیں گے خود وہ ہا بن جائے گی، تا پھر وہ تا نہیں رہے گی۔ یہاں لکھا ہوا جاریتن سے جاریہ، دیکھیے ہا بن گئی یہاں پہ، یہ بتانے کا مطلب ہے ان کا۔ تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے، یہ تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب بھی ہم قرآن شریف پڑھنا شروع کریں گے ہمیں یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں تو آپ شروع کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیے حمزہ زبر آ، عین واو پیش او، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے ہجے کر لیجئے گا آپ، اس لیے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بہت سارا ہجے کیا ہے، اس میں بھی ہم کہیں کہیں پہ کر دیں گے، ہے نا، اس لیے کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو پھر آپ دیکھیں گے نہیں، یہی مطلب تھوڑا ٹھیک نہیں لگتا، اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے میم کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پہ بولا ہے ابھی کہ ایسے گول نشان پہ آیت کرنا ہو تو، مطلب یہاں پہ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، تو یہ آیت ہے۔
آگے لکھا ہوا ہے کہ زبر پر وقف کرنا ہو چاہے زیر پر، تو یہ دیکھیے یہاں زیر آیا تو زیر پہ وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کے سانس توڑیں گے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہو جائے گا رجیم، میم پہ جزم دے دینا ہے، زیر ہے تو زیر پہ وقف کرنا ہو تو جزم دے کر کے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے میم کے نیچے زیر ہے، زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں، دیکھیے لکھا ہوا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے رحیمی سے ہو جائے گا رحیم، میم پر جزم دے دینا ہے۔ اسی طریقے سے آگے لکھا ہوا ہے الحمد للہ رب العالمین، دیکھیے مینا، نون پر کیا ہے زبر، یہاں پہ لکھا ہوا ہے زبر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کے سانس توڑیں گے، تو عالمینہ سے ہو جائے گا عالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ آگے لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیے نون پر پیش ہے، یہاں لکھا ہوا ہے پیش ہو پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کے سانس توڑیں گے، تو نستعین سے ہو جائے گا نستعین۔ دیکھیے اب تک تو ہم قرآن پڑھتے تھے، رکتے بھی ہوں گے آپ نستعین کہہ کے، لیکن معلوم نہیں تھا کہ کیوں رکتے تھے، تو یہی قاعدہ ہے کہ جب پیش پر وقف کرنا ہو تو جزم دے کے، زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کے سانس توڑیں گے، تو ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے دیکھیے قل هو اللہ احد، دال دو پیش دن، یہاں لکھا ہوا ہے نا دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے، تو یہاں پر بھی ہمیں دو پیش ہے لیکن جب وقف کریں گے تو آخری حرف پر یہیں پہ جزم دے کے سانس توڑیں گے، پڑھیں گے قل هو اللہ احد، احد، دیکھیے احد، ہا دال زبر حد ہو جائے گا۔ آگے ہے ان مع العسر یسرا، دیکھیے رن لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ہے آخر دوسرا قاعدہ تھا دو زبر پر وقف کرنا ہو تو یہ دو زبر ہے، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ احدن تھا، یہاں پہ یسرن ہے تو احدن سے احدا ہوا تھا، یہاں پہ یسرن سے یسرا ہو جائے گا۔ یہاں پہ جو ہے سے دیکھیے یہاں پہ دو زبر ہے تو ایک زبر اوپر والا زبر کو ہٹا دیں گے، ہم سیدھا سمجھنے کے لیے آسان طریقے سے اوپر والا کو زبر کو ہٹا دیں گے تو ایک زبر بچ جائے گا راہ پر، پھر الف بچ جائے گا، تو ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا، قاعدہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے تو یسرا ہو جائے گا، ان مع العسر یسرا، اس طریقے سے۔ آپ دیکھیے آگے ہے فیہا عین جاریۃ، دیکھیے یہاں لکھا ہوا تھا کہ گولتا پر وقف کرنا ہو تو آیت کرنا ہو تو یہ جو ہے گولتا ہا ساکنہ یعنی ہا بن جاتی ہے، دیکھیے یہ دو پیش ہے، ایک قاعدہ تو یہ تھا کہ دو پیش پر وقف کرنا ہو تو جزم دے کے سانس توڑیں گے، دوسرا قاعدہ ہمارا جاریۃن سے جاریہ والا ہو جائے گا یعنی کہ ہا والا ہو جائے گا، تا جو ہے سے ہا میں بدل جائے گی، لمبی والی تا نہیں، تائے مبسوط نہیں، ایک یہ والی تا ہوتی ہے، دیکھیے ایک یہ والی تا ہوتی ہے، ہم اس کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس کی بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک، ہاں اس کی بات کہہ رہے ہیں، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو اس کی بات ہم کہہ رہے ہیں، یہ تا ہا بن جائے گی، یہ تا ہا نہیں بنے گی، ہاں تو دیکھیے سمجھ میں آئی بات، ہاں تو جاری فیہا پڑھ رہے ہیں فیہا عین جاریہ، یہ ہاں ہا بن جائے گی، آگے لکھا ہوا ہے تسقا من عین آنیہ، دیکھیے آنیۃ پڑھنا ہے، تسقا من عین آنیۃ، تن لکھا ہوا ہے، ہاں تو یہ تا ہے گولتا ہے، اس کو ہا پر بنا دیں گے ہم، ہاں دیکھیے تسقا من عین آنیۃ، اس طریقے سے۔ آگے لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے لا تسمع فیہا لاغیۃ، دیکھیے تن لکھا ہوا ہے تو آخری حرف کو ہم کو یعنی گولتا ہے اس کو ہا بنا دینا ہے نا، لا تسمع فیہا لاغیہ، غیہ، ہاں اس طریقے سے۔ آگے پھر سے پڑھتے ہیں ایک مرتبہ اعوذ آپ جو ہم پڑھیں گے تو سب پہ وقف کرتے ہوئے پڑھیں گے کہ کیسے کرنا ہے نا، وہ اس طریقے سے، آپ تو قاعدہ سمجھ گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
إياك نعبد وإياك نستعين قل هو الله أحد إن مع العسر يسرا فيها عين جارية تسقى من عين آنية لا تسمع فيها لاغية. اس طریقے سے پڑھنا ہے ہمیں سمجھ کر کے کہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی تو ہو گئی ہے لیکن پسند آئی ہوگی ضرور. اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا ہمیں. اگر جو مطلب کیسی لگی ہے آپ کو ویڈیو پھر آپ دوسرے تک ضرور شیئر کر دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.